لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، تمام عالم اسلام کو امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی ولادت و سعادت سب کو مبارک ہو۔ آپ غور کریں، صادق آل محمد کی ولادت و سعادت جو پرمسرت تاریخ ہے اور باقاعدہ مبارکباد ہے سب کے لیے، خوشی کی تاریخ ہے، خوشی کا دن ہے۔ ہمیں واقعاً جو ہے ان کے سوانح حیات کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور اسی لیے آپ غور کریں کہ ان زندگی اور سوانح حیات کا مطالعہ اگر آپ کریں، ان کی سیرت کو پیش نظر رکھیں، تو دیکھیں گے کہ مختلف انداز سے جو ہے احکام الہیہ کو پہنچانے کے لیے زحمتیں بھی اٹھائی ہیں، اور باقاعدہ جو ہے یعنی شاگرد بھی ان کے بہت سارے موجود ہیں، کئی ہزار شاگردوں کو تعلیم دی ہے مولا نے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دور ایسا دور تھا، پانچویں امام کا اور چھٹے امام کا ایک ایسا دور تھا جس میں باقاعدہ جو ہے موقع مل گیا احکام الہیہ کی تبلیغ کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اقوال جو ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اقوال جو ہے زیادہ تر جو ہے چھٹے امام کے ملتے ہیں، جس میں پیغام الہیہ پائے جاتے ہیں اور مختلف انداز سے جو ہے پیغام کو پہنچایا ہے۔ اقوال مختلف ہیں، انہی اقوال میں سے ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ چھٹے امام کا قول یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد گرامی سے نقل کیا ہے، اور والد گرامی نے جو ہے اپنے والد سے ذکر کیا ہے، یعنی امام چوتھے امام سے نقل ہے، یوں سمجھ لیجیے آپ، یعنی چھٹے امام نے پانچویں امام سے نقل کیا، پانچویں امام نے چھٹے امام سے یعنی چوتھے امام سے نقل کیا۔ تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ 5 افراد ہیں جن سے جو ہے تم ہم نشینی نہ کرنا، جن کے ساتھ زندگی بسر نہ کرنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ جھوٹا انسان مولا فرما رہے ہیں کہ سراب کی طرح ہوتا ہے کہ دور سے دیکھو تو پانی نظر آتا ہے، قریب پہنچو تو پانی نہیں ہوتا، ایک دھوکہ تقریباً ہوتا ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ جھوٹا انسان جو ہوتا ہے دور کو نزدیک کو دور کر دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، نقصان تمہیں پہنچائے گا۔ یہ تجربہ آپ کر کے دیکھیے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے بخیل و کنجوس۔ کہا کنجوس کے لیے جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ کنجوس کا جو ہے ہم نشین نہ کرنا۔ دیکھیں طریقے زندگی مولا فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کو زندگی بسر کرنی ہے، کہہ رہے کنجوس کے ساتھ نہ رہنا، کیونکہ مولا فرما رہے ہیں کہ کنجوس جو ہوتا ہے تم سے فائدہ حاصل کر لے گا لیکن تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ کنجوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کنجوس اسے کہتے ہیں، بخیل اسے کہتے ہیں جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں عجبت بخیل، میں بخیل کے لیے تعجب کرتا ہوں کہ دنیا میں فقیرانہ زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں امیرانہ جو ہے سوال کیا جائے گا۔ بہت عجیب بات ہے، مولا فرماتے ہیں تعجب کی بات ہے، مولا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال جلدی سے آپ کے سامنے، اور تیسرا شخص وہ ہے جو علی الاعلان گناہ کرتا ہے، فسق و فجور جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے، فاسق و فاجر ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس کے ساتھ نہ رہنا، کیونکہ تمہیں ایک لقمے بیچ دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جو احمق اور بیوقوف کہا جاتا ہے۔ احمق کا کام کیا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ احمق کی صفت یہ ہوتی ہے کہ سوچتا بعد میں ہے، بولتا پہلے ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ عقل مند انسان کی زبان جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، یعنی سوچتا پہلے ہے، بولتا بعد میں ہے عقل مند انسان۔ لیکن احمق کی زبان جو ہے، احمق کا دل جو ہوتا ہے وہ زبان ہوتی ہے، یعنی وہ سوچتا سمجھتا نہیں، بولتا ہے، پہلے بول دیتا ہے پھر بعد میں سوچتا ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ احمق اور بیوقوف کے ساتھ جو ہے ہم نشینی نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہیں جو ہے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن نقصان پہنچائے گا۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے،
پھر پانچواں شخص وہ ہوتا ہے جو قطع رحم کرتا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں جو قطع رحم کرتا ہے اس کے ساتھ ہم نشری نہ کرنا، کیونکہ قرآن نے بھی جو ہے 3 جگہوں پر جو ہے قطع رحم کرنے والوں پہ لعنت کی ہے۔ میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو اپنے رشتہ داروں کا نہیں ہوا وہ دوسروں کیسے ہو سکتا ہے؟ قطع رحم من ہوتا ہے قطع تعلق، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، صلہ رحم نہ کرنا۔ لیکن صلہ رحم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مال میں برکت ہے، عمر میں اضافہ ہے، اور باقاعدہ جو ہے کہتے ہیں انسان خوشی سے زندگی بسر کرتا ہے، میل محبت قائم رہتی ہے۔ لیکن قطع رحم کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو مولا نے جو ہے پیغام پہنچایا دوسروں تک، اور ظاہر سی بات ہے عام طور پہ ہمیں دین کیسے ملا؟ بھائی دین جو ہے اپنی سوچ سمجھ سے دین کو جو ہے حاصل نہ کریں، کیونکہ دین جو ملتا ہے وہ نبی سے ملا ہے، نبی نے مولا تک پہنچایا، مولا سے یعنی اماموں سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ ہم اپنے دماغ سے جو ہے قیاس و آرائیاں نہ کریں دین کو جو ہے سمجھنے میں، بلکہ دین کو سمجھنے کے 3 راستے بتائے ہیں مولا نے۔ ایک راستہ یہ ہے قول معصوم، ایک ہوتا ہے فعل معصوم، ایک ہوتا ہے تقریر معصوم۔ قول معصوم کا مطلب ہوا کہ مولا جو کہہ دے وہ دین ہے، فعل معصوم یعنی جو مولا کر کے دکھا دے وہ دین ہے، اور اس کے بعد تقریر معصوم کا مطلب ہوتا ہے جو مولا کے سامنے انجام پایا ہے اس کے سامنے مولا اگر خاموش ہے اس کا مطلب وہ صحیح ہے۔ اب آپ غور کریں، تفصیلی بات نہیں پیش کرنا ہے، مختصر سے بیان میں چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ ایک مطلب واقعہ ہے کہ ابان ابن تغلب جو مولا کے صحابی ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا جو ہے ان کو بھیجا تھا کسی گاؤں میں، کسی بستی میں کہ جاؤ تم جو ہے احکام الہیہ کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ مولا سے ملنے کے لیے مدینے آئے۔ جب مولا سے ملنے کے لیے آئے تو مولا کے پاس بیٹھے، مولا سے سلام کیا، دعا کے بعد جو ہے مولا سے کہا کہ سوال پیش آیا تھا وہاں پر۔ کہا سوال یہ پیش آیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی ایک عورت کی انگلی کاٹ دے تو کتنی دیت دینا ہے؟ کہا 10 اونٹ، کہا 2 انگلیاں، کہا 20 اونٹ، کہا 3 انگلیاں، کہا 30 اونٹ، کہا 4 انگلیاں، کہا 20 اونٹ۔ اب آپ غور کریں گے آپ تو اب جو ہے ابان جو ہے ایک دم سے یعنی بے قابو ہو گئے۔ تو مولا کے جملہ کہ محلن یا ابان، اے ابان ٹھہرو، جذباتی نہ بنو۔ یعنی مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اذا قیست فی الدین محق الدین، جب دین میں قیاس ہونے لگے تو دین برباد ہو جائے گا۔ تو دین کو کبھی جو ہے یعنی اپنے دماغ سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ظاہر سے بات ہے کہ 4 انگلیاں کاٹنے پر جو ہے 40 اونٹ ہونا چاہیے، لیکن مولا فرمایا نہیں 20 اونٹ، 3 انگلیاں کاٹنے پر جو ہے 30 اونٹ۔ پھر مولا نے فرمایا کہ مرد عورت میں جو ہے 3 تک برابر ہیں، اور جیسے 4 انگلیوں تک پہنچا وہاں تک جو ہے کہتے ہیں کہ مرد کے 40 ہو جائے گا، 4 انگلیاں اگر مرد کی کاٹی گئی تو 40 اونٹ ہو جائیں گے، اور اگر جو ہے عورت کی 4 انگلیاں کاٹی گئی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ 20 اونٹ اس کو دینا ہوگا۔ تو یہ دیت ہے جو باقاعدہ بھرپائی کرنا ہے، جو دین ہم کو بتاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس واقعے کے ذریعے میں بتانا چاہیے، روایت کے ذریعے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کو جو ہے شریعت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھے، دین کو سمجھنا ہے تو نبی سے سمجھے، دین کو سمجھنا ہے تو اماموں سے سمجھیں، کیونکہ معصومین ہیں وہ ہمیں دین بتائیں گے۔ اور امام کی زندگی مطالعہ اگر آپ کیجئے تو مختلف انداز سے مولانا نے تبلیغ احکام الہیہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مطلب واقعہ ہے جو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو بڑے امام نے یہ تو کہا کہ من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سیرت کو اپنائیں، ہمارے اعمال کو اپنائیں۔ تو مولانا نے بتایا کہ دین کیسے جو ہے دیندار انسان بنتا ہے دین پر عمل کر کے، کیسے جو ہے شیعہ حضرت کرار میں وہ شامل ہو سکتا ہے، کیسے جو ہے شیعہ اسے کہا جائے گا، محب اہل بیت کہا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے مولا نے یہی تو کہا۔ ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں آیا کہ مولا سلام کیا اس نے، مولا ہمیں بستی سے لوگوں نے جو ہے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ آپ جو ہے آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے مولا نے کہا کہ دیکھو تمہاری طرح سب ہیں کیا؟ کہا ہاں ہیں۔ تم ہمیں چاہنے والے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا شیعہ ہو؟ کہا ہاں۔ مولانا کا یہ تنور جل رہا ہے، اس میں کود جاؤ۔ وہ جو ہے گھبرا گیا، کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ مولانا کا کوئی بات نہیں۔ ہارون جو مکے کے رہنے والے تھے وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، ہارون مکی
مولا کے پاس آتے ہیں، سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا اور اس کا کہا ہارون اس میں تنور میں کود جاؤ۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں سوال کرتے نہیں، انہوں نے پوچھا ہی نہیں کچھ، جواب ملا سلام کا، اس کے بعد پھر کنارے سامان رکھا اور تنور میں کود گئے۔ مولا نے اس شخص سے کہا اس تنور کو بند کر دو، تنور بند کر دیا گیا۔ اب جو ہے مولا باتیں کر رہے ہیں، بہت دیر گزر گئی، اس کے بعد جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ جل گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے۔ مولا نے کہا کہ اچھا تنور کا ڈھکن کھولو، کھولا، دیکھا کیا ہارون مکی جو ہیں بیٹھ کے تسبیحیں پڑھ رہے ہیں اور زندہ و سلامت ہیں۔ کیا مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ اہل بیت کے مشن کو آگے بڑھاؤ، اہل بیت کی سیرت کو اپناؤ، اہل بیت کی بات کو مانو گے تو دنیا کی آگ کیا، آخرت کی آگ جو ہے بھی قریب نہیں آنے والی۔ اسی لیے جو ہے محبت اہل بیت جو ہے یہ آگ کو گل کرنے والی چیز ہے۔ محبت اگر حقیقی محبت ہے تو نتیجے میں جو انسان کامیاب دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ مولا نے جو ہے اس بات کے ذریعے متوجہ کیا ہے کہ دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے، عملی جامہ پہنانا اور ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ فلاں شخص سے بہت تعریفیں کرنے لگا اس شخص کی، تو مولا نے کہا کیا کرتا ہے؟ کہا لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے۔ کہا اچھا۔ مولا جو ہے اتفاق سے دوسرے دن ان کا گزر جو ہے بازار سے ہوا، اس شخص سے پھر آیا، کہا مولا یہی وہ شخص ہے جس کی کل میں نے تعریفیں کی تھی۔ کہا اچھا۔ مولا نے دیکھا کہ وہ ایک طرف جا رہا ہے، مولا بھی پیچھے بھی جانے لگے۔ اب وہ پہنچا کہتے ہیں ایک دکان کے اوپر، روٹی کی دکان پر، اس نے روٹی چرا لی دو، اور اس کے بعد پھر جو ہے انار کی دکان پہنچا، 2 انار اس نے چرا لیے، 2 روٹیاں 2 انار چرا کر وہ آگے بڑھا، اور اس کے بعد جو ہے جیسے آگے بڑھا تو مولا بھی پیچھے پیچھے۔ وہ پہنچا ایک خرابے میں جہاں 2 فقیر بیٹھے ہوئے تھے، 1 انار 1 روٹی ایک فقیر کو دیا، 1 انار روٹی جو ہے دوسرے فقیر کو دیا۔ دے کر جیسے واپس پلٹا، مولا نے کہا یہ تم نے کون سا عمل انجام دیا؟ کہا میں نے کار خیر کیا، میں نے مدد کی دونوں فقیروں کی۔ کہا کہ ایسے مدد کی جاتی ہے چوری کر کے؟ کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں پہ مسواک کے ذریعے میں جو گفتگو تمام کرنا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی ضرورت پیش آئے گی۔ اپنی عقل کو استعمال نہ کیا جائے، اپنے دماغ کو استعمال نہ کیا جائے، ہر چیز کو اپنی عقل سے پرکھا نہ جائے، بلکہ اہل بیت کی باتوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ وہ شخص کہنے لگا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو 1 نیکی کرے گا اللہ 10 نیکیاں لکھے گا، میں نے 4 نیکیاں کی 40 نیکیاں ہو گئی۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ من جاء بالسیئۃ، جو برا کام کرے گا اللہ اس کے نامے میں 1 ہی برائی لکھے گا۔ ہم نے 4 برائیاں کی، 4 چوریاں کی، 40 نیکیاں ہو گئیں، 4 نیکیاں کی ہم نے، اور 4 برائیاں نکل گئی، 36 نیکیاں تو ہوئی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ ہم نے گھاٹا کیا کیا؟ مولانا نے کہا کہ یہی تو ہوتا ہے، قرآن نے جو ہے تم 1 آیت کی قرآن کی پڑھ لیا تم نے، 1-2 آیتیں، لیکن یہ آیت نہیں پڑھی تم نے، انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک پروردگار جو ہے متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو تقوی پرہیزگاری پہلے ضروری ہے، دین پر عمل کرنا ضروری ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ متقی بنو گے تب تمہارے اعمال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ مولا نے کہا کہ تم نے 1 نیکی بھی نہیں کی، تمہارے نامے اعمال میں 1 نیکی بھی نہیں لکھی گئی، بلکہ 8 برائیں لکھ دی گئی۔ اب وہ تعجب میں کہا یہ کیسے؟ کہا 4 چوریاں کی، جی۔ کہا 4 برائیاں لکھ دی گئیں، اور 4 برائیاں اس لیے لکھی گئیں کہ تم نے بغیر مالک کی اجازت کے تم نے اس میں تصرف کیا ہے، استعمال کیا ہے، تم نے تصرف کیا ہے۔ تصرف کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ مالک تو وہ تھا جس کے یہاں چوری تم نے کی ہے۔ تو 4 چوریوں کی بنیاد پر گناہ لکھا گیا، اور 4 اس لیے لکھا گیا کہ تم نے بغیر پوچھے یعنی خرچ کر دیا، تو 8 برائیں لکھ دی گئی۔ اب اس سے اندازہ لگا نا کہ مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سمجھو، معصومین کے ذریعے سمجھو، اپنے عقل کا استعمال نہ کرو۔ دین وہی دین ہے جو اہل بیت نے بتایا ہے۔ تبھی تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ اگر تم جو ہے تمہارے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو گئی تو اب جو عمل انجام دو تمہارے لیے جو ہے کارآمد ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟
ابھی تک جو ہے تمہارے دلوں میں جو کہتے کہ اگر محبت علی کی نہیں ہے، محبت اہل بیت کی نہیں ہے، تو عمل تم کرو گے تو عمل تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اگر محبت پیدا ہو گئے تو اس کے بعد تم عمل جو انجام دو گے اللہ جو ہے کہتے ہیں اس کو قبول کرے گا۔ تم نیکیاں کرو گے اللہ قبول کرے گا، لوگ دوسروں کی مدد کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ امام کے پاس جو بھی آتا تھا، بہرحال جو ہے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے رات میں دیکھا، وہ جلدی سے میں نے دیکھا کہ مولا جو ہے رات میں کہیں جا رہے ہیں، تو میں پیچھے پیچھے چلنے لگا اندھیرے میں، تو اتفاق سے مولا کا پیر جو ہے کسی پتھر سے ٹکرایا، وہ مولا جو ہے جو بوری تھی جس میں کچھ تھی وہ بوری ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور نتیجے میں میں نے دیکھا روٹیاں پھیل گئیں زمین پہ۔ میں جلدی سے آیا، مولا سے معذرت طلب کی، معافی مانگتا ہوں، اور نتیجے میں جو ہے ہم نے مدد کی مولا کی، میں نے ساتھ ساتھ رہا، اس کا روٹیاں اٹھا کے میں نے جھولے میں رکھی وہی بورے میں، اور اس کے بعد مولا سے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دے دیتا ہوں، میں لے کے چلتا ہوں۔ مولا کہا نہیں میں لے جاؤں گا، میرے کہتے کہ یہ میرا کام ہے۔ مولا خود جو ہے اپنے ہاتھ سے لے گئے۔ وہ صحابی کہتا ہے میں ساتھ ساتھ جاتا رہا، میں نے دیکھا کہ مولا ہر ایک کے سرانے ایک ایک روٹیاں رکھتے رہے، اور رات میں مدد کر کے پھر واپس پلٹے۔ تو دیکھیں سیرت طیبہ یہ پائی جاتی ہے ہمارے ائمہ طاہرین کی، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، یہی جو ہے اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں، یعنی خاموشی سے بھی اس سے خیال کریں، اور علی الاعلان بھی۔ قرآن نے ایک جملہ کہا ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم جو ہے ظاہر میں کر دو گے صدقات کو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم نے چھپا کر دیا اور فقراء کی مدد کی تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اب آپ غور کریں، دونوں باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اچھا علی الاعلان کیا جائے گا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دیکھ کر جو ہے دوسرے بھی جو ہے کار خیر میں حصہ لیں گے، اور چھپ کر کریں گے تو اللہ جو ہے اس میں ثواب تو دیتا ہی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ائمہ طاہرین کی سیرت کو اپنائیں، کردار کو اپنائیں۔ پھر دوبارہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی جو ولادت سعادت ہے، تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارکباد، اور ہمیں امام کی سیرت پر چلنے کی پروردگار توفیق عنایت فرمائے، اور امام کے آوان انصار میں شمار فرما، اور امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔